تنقید کا جواب خطرناک ہی ہوتا ہے۔ دور حاضر کی بات کرنے سے پہلے ذرا ماضی میں جھانکتے ہیں۔ سقراط 469 میں 469 قبل مسیح میں گریس کے شہر ایتھنس میں پیدا ہوا، جسے دنیا کا پہلا فلسفی مانا جاتا ہے۔ وہ باقاعدہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مجسمہ ساز تھا، یہ فن اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ بہرحال وہ گریٹ تھنکر تھا، سوچنا، غور و خوض کرنا اس کی عادت تھی۔ اس وقت لوگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، ہر کام کے لیے علیحدہ دیوتا ہوتا تھا۔ اس دور میں گریس نے بہت جنگیں ہاری، تو لوگوں نے الزام لگایا کہ جنگیں ہارنے کی وجہ سقراط ہے، چونکہ وہ دیوتاؤں پر تنقید کرتا ہے، جس سے نوجوان بھی گمراہ ہو گئے ہیں اور جنگ کا دیوتا تو بالکل ناراض بیٹھا ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ ان دیوتاؤں کی کوئی حیثیت نہیں، اصل طاقت کہیں اور ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اشرافیہ ایک کھلے میدان میں اکٹھی ہوئی، لوگ بھی آگے، سقراط کو بلایا گیا کہ یہ سب ہار تمہاری دیوتاؤں پر تنقید کرنے کی وجہ سے ہے، تم ایتھنس چھوڑ دو یا زہر کا پیالہ پی لو۔ سقراط نے کہا کہ میری تنقید حقیقت پر مبنی ہے اور میں حقیقت پر قائم رہوں گا۔ سزا قبول کی اور زہر کا پیالہ پی لیا۔ آج بھی ہم، ناظرین غور فرمائیے گا کہ آج بھی ہم دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سکرینز ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی بھی اپنے دیوتا کے خلاف ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص جو ان کے دیوتا پر تنقید کرتا ہے، اس سے وہ زہر کا پیالہ پلانا چاہتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حکمرانوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھے ہوتے تھے جو ہر وقت ان کی مداح سرائی کرتے اور حکمرانوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگر کوئی ہمت کر کے سچ بات کہہ دیتا، کوئی خامی، کوئی غلطی بتا دیتا، تو زندان میں ڈال دیا جاتا۔ اگر مسئلہ زیادہ حساس ہوتا تو سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، اس سے تنقید سننے کی عادت ہی نہیں ڈالی گئی۔ حالانکہ آپ کے لیے فائدہ مند وہ شخص ہے جو آپ کی خامی، غلطی یا کمزوری بتائے، تاکہ آپ اسے درست کر لیں۔